السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو اجمیر شریف خواجہ غریب نواز کی ویڈیو ہے اور اس میں کچھ واقعی ہے، تو اپن یہ واقعہ سنیں گے، اس پہ اپن کو معلوم چلے گا کیا واقعات ہے، اور کچھ ایسے سنت بھی ہے، یہ سنت اپن کو کرنا ضروری ہے کچھ، تو اپن یہ ویڈیو میں آخر تک ضرور دیکھیں گے، آخر تک بنے رہیے۔ تو اپن چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن کسی نے آپ کی اکیلی زندگی پر سوال کیا۔ اس نے کہا، آپ شریعت کے سبھی نیموں کا پالن کرتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ اس شخص نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مثال دیتے ہوئے کہا، پیغمبر اسلام نے نہ صرف نکاح کو پسند فرمایا بلکہ اسے زندگی کا ایک بہت ہی ضروری حصہ بتایا ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو ذمہ داریوں سے فارغ ہیں۔ جب آپ کے خادم نے آپ کو یہ بات بتائی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ صحیح کہتا ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ اپنے بندوں کی سبھی غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک رات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، معین الدین، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہماری ہر سنت کو زندہ کرو۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو آپ کانپ رہے تھے۔ اس خواب میں آپ کو نکاح کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس کے بعد آپ کئی دنوں تک پریشان اور بے چین رہے۔ آپ نے اپنے ہر عمل پر دھیان دیا اور سوچا کہ کون سی سنت آپ سے چھوٹ رہی ہے۔ پھر اچانک ایک دن آپ کو یاد آیا کہ آپ نے اب تک شادی نہیں کی۔ اسی خیال کے ساتھ آپ کے بے چین من نے خواب کی تعبیر، خواب کا مطلب سمجھ لیا۔ یہ ایک بہت ہی عجیب اور خاص واقعہ تھا۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اسی رات پٹلی قلعے کے حاکم ملک خطاب نے کافروں کی فوج پر حملہ کیا۔ دونوں طرف سے لڑائی کافی دیر تک چلی۔ ہندو سینا نے پوری طاقت سے مقابلہ کیا، لیکن آخر میں ملک خطاب کی فوج نے جیت حاصل کی۔ ہندو راجہ یا تو مارا گیا یا کسی خفیہ راستے سے بھاگ گیا۔ حالانکہ اتہاس میں اس بات کا پکا ثبوت نہیں ہے، اتنا ضرور پتا ہے کہ ہندو سینا کو بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس لڑائی میں راجہ کی جوان بیٹی بھی قید ہو گئی۔ مسلمان سینکوں نے اسے حاکم پٹلی کے سامنے پیش کیا۔ اگلے دن ملک خطاب اس لڑکی کو لے کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملک خطاب نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چومے اور کہا، یہ لڑکی ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ اسے اپنی کنیز نوکرانی کے طور پر قبول کریں۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بات ٹھکراتے ہوئے فرمایا، مجھے کسی کنیز یا نوکرانی کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ لڑکی اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے تو اس کا نکاح فوج کے کسی بڑے عہدیدار ادھیکاری سے کروا دو، لیکن یاد رکھنا، اسلام میں زبردستی اور زور زبردستی ہرگز جائز نہیں۔ اسے اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے دو۔ یہ ایک بے گناہ اور مجبور عورت ہے، اسے جہاں جانا ہے جانے دو۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے آگے فرمایا، اگر ہندو لوگ دوبارہ بغاوت کے لیے تیار نہ ہوں تو انہیں بھی معاف کر دو۔ کافروں کے ساتھ بھی محبت اور انصاف سے پیش آؤ، تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ اسلام کتنا رحم دل اور خوبصورت دین ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات نرمی سے کہہ دی، لیکن ملک خطاب بار بار ضد کرتا رہا۔ وہ صرف آپ کی خوشی چاہتا تھا۔ آخرکار جب اس کی ضد ختم نہیں ہوئی تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو سخت لہجے میں بات کرنی پڑی۔ آپ نے فرمایا، یہ لڑکی تمہاری قیدی ضرور ہے، لیکن تمہیں اسے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کا کوئی حق نہیں۔ یہ ایک مجبور عورت ہے، اس کے حالات کا احساس کرو اور اسے آزاد کر دو۔ یہ خود جہاں جانا چاہے گی وہاں چلی جائے گی۔ یہ سن کر ملک خطاب چپ ہو گیا اور مایوس ہو کر خواجہ صاحب کی بارگاہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس نے راجکماری کو ساتھ چلنے کا اشارہ کیا، لیکن وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے جب لڑکی نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن لڑکی نے کہا، آپ نے ہی تو فرمایا تھا کہ مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ اب میری خواہش ہے کہ میں مسلمان بن کر اپنی باقی زندگی آپ کے قدموں میں گزار دوں۔ لڑکی کی یہ خواہش اتنی مضبوط تھی کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسے منع نہیں کر سکے۔ ملک خطاب بھی یہی چاہتا تھا اور اللہ کی قدرت نے اس کی یہ تمنا پوری کر دی۔ کچھ دنوں بعد اس ہندو لڑکی نے اپنے باپ دادا کا دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کا نام امت اللہ رکھا اور اس سے نکاح کر لیا۔ بی بی امت اللہ بہت نیک اور پاک دامن خاتون تھیں۔ ان کے اچھے کردار نے غیر مسلم عورتوں پر گہرا اثر ڈالا اور اس طرح اسلام اور پھیلنے لگا۔ بی بی امت اللہ سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بی بی حافظہ جمال پیدا ہوئی۔ بی بی حافظہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کا ہندوستان کی پاک عورتوں میں بہت اونچا مقام ہے۔ ان کا مزار شریف سلطان الہند کے پاس ہی واقع ہے۔ میرے دوستو، اتہاس کی بھروسے مند کتابوں میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری شادی کا بھی ذکر ملتا ہے۔ لکھا ہے کہ سید وجیہ الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں قطب الدین ایبک نے اجمیر کا حاکم بنایا تھا، ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام بی بی عصمت خاتون تھا۔ سید وجیہ الدین اپنی بیٹی کی شادی کو لے کر بہت پریشان رہتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے فرزند، فکر مند مت ہو، بارگاہ رسالت سے حکم ہے کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کر دو۔ صبح اٹھ کر سید وجیہ الدین نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب بیان کیا۔ حالانکہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پہلے سے شادی شدہ تھے، لیکن جب آپ نے یہ سنا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے تو ترنت نکاح کے لیے تیار ہو گئے۔ بی بی عصمت خاتون رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے 3 بیٹے ہوئے، ایک خواجہ فخر الدین، دوسرے خواجہ ضیاء الدین، تیسرے خواجہ حسام الدین۔ حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے بزرگ اور بہت جلال والے شخص تھے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آپ ہمیشہ اسلام کا پیغام پھیلانے اور جہاد کے میدان میں لگے رہتے تھے۔ آخرکار ایک جنگ میں کفار سے لڑتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ آپ کا مزار مبارک کشن گڑھ کے قصبے سروار شریف میں ہے، جو اجمیر سے قریباً 30 سے 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد 30 سال تک زندہ رہے۔ آپ کے جلال اور بزرگی کا یہ حال تھا کہ آپ اکثر جذب کی حالت میں فرماتے، جو باپ کے دروازے سے نامراد لوٹے وہ بیٹے کے پاس آئے، انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہوگی۔ اس کا مطلب تھا کہ جو لوگ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے اپنی دعاؤں کا جواب نہ پائیں، وہ خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنی رحمتوں سے ان کی مرادیں ضرور پوری کرے گا۔ یہ بات صرف ایک روایت نہیں ہے، بلکہ ہندوستان کے بے شمار لوگوں نے اسے سچ ہوتے دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات نے ان گنت لوگوں کے مسائل سمسیائیں حل کیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جسے کوئی سمجھ نہیں سکا۔ خدا کی قدرت زمین پر اپنی نشانیاں ظاہر کرنے کے الگ الگ ان گنت طریقے رکھتی ہے۔ حضرت خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جن کے ذریعے اللہ نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی نسل کو آگے بڑھایا۔ آج بھی لاکھوں لوگ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے خواجہ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے فیض پاتے ہیں۔ دوستو، ایک اور دلچسپ واقعہ سنیں۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیر میں کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر سے دلی تشریف لائے تو حالات بدل چکے تھے۔ پچھلی بار جب آپ دلی آئے تھے تو سلطان قطب الدین ایبک کی حکومت تھی، لیکن اب
ایبک کا انتقال ہو چکا تھا اور ان کی جگہ سلطان شمس الدین التمش ہندوستان پر حکومت کر رہے تھے۔ یہ وہی نوجوان تھا جو ایک بار تیر کمان لیے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے سے گزرا تھا۔ اس وقت خواجہ صاحب نے فرمایا تھا، خدا اس نوجوان کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھائے گا جب تک تاج اور تخت اس کا مقدر نہیں بن جاتے۔ ہندوستان کا تخت اس کا انتظار کر رہا ہے۔ پھر وقت بدلا اور التمش فوج میں سب سے اونچے عہدے تک پہنچ گئے۔ انہوں نے کئی جنگوں میں حصہ لیا اور اپنی بہادری کے کارنامے دکھائے۔ ان کی بہادری دیکھ کر سلطان قطب الدین ایبک کی محبت اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح التمش سے کر دیا۔ پھر جب سلطان قطب الدین ایبک کا انتقال ہو گیا تو التمش سلطان شمس الدین کے نام سے ہندوستان کے بادشاہ بن گئے۔ جب دلی کے لوگوں کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بھوشیہ وانی کے بارے میں پتہ چلا تو کسی کو یقین نہیں ہوا۔ لوگ حیران تھے کہ کوئی انسان کیسے 10-12 سال بعد ہونے والے واقعوں کو پہلے ہی دیکھ سکتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر سلطان شمس الدین التمش تک بھی پہنچی۔ سلطان کو یہ پتہ چلا کہ دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نام کے ایک بزرگ رہتے ہیں۔ وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید ہیں، جن کے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ بھوشیہ وانی کی تھی۔ سلطان التمش یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے ان کی خانقاہ پہنچے۔ پہلی ہی ملاقات میں سلطان اتنے پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے اس درگاہ کا ہمیشہ کے لیے غلام بننے کا فیصلہ کر لیا۔ التمش ایک نیک دل اور فقیر پسند انسان تھے۔ اتہاس کی کتابوں میں ایسے کئی واقعے درج ہیں جو بتاتے ہیں کہ سلطان شمس الدین التمش نہ کیول درویشوں کو پسند کرتا تھا بلکہ اپنے کردار کے لحاظ سے خود بھی ایک درویش تھا۔ سلطان شمس الدین التمش نے ایک بار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدم چومے اور ادب سے کہا، اے خواجہ خواجگاں، ہند کے اصلی سلطان تو آپ ہیں، میں تو بس آپ کا غلام ہوں۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے ہی میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا، جس کا نام کاتب تقدیر نے سلطانوں کی فہرست میں لکھا ہو وہ سلطان بن کر ہی رہے گا۔ ہم درویشوں کا سلطانوں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ تو اللہ کا ایک فیصلہ تھا جو تم پر ظاہر ہوا، ورنہ ساری دنیا مل کر بھی اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ جسے دینا چاہتا ہے بنا کسی وجہ کے دے دیتا ہے، اور جب وہ سننا چاہتا ہے تو گنہگاروں کی بھی سن لیتا ہے، لیکن اگر وہ سننا نہ چاہے تو پرہیزگاروں کے رونے اور گڑانے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان کو نصیحت دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچائی کے ساتھ اپنی اصلیت پر غور کرو تو اس دنیا کے دھوکے میں نہیں پھنسو گے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے اثردار لہجے اور گہری باتوں نے سلطان التمش کو اتنا پربھاوت کیا کہ وہ رو پڑا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اتیت کی ساری باتیں جیسے پھر سے زندہ ہو گئی۔ خواجہ غریب نواز نے اسے اس کے غلامی کے دنوں کی یاد دلائی۔ یہ سن کر سلطان کی عاجزی اور انکساری بڑھ گئی، اس کا سر جھک گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سلطان نے گہرے درد اور نرم انداز میں کہا، اے رحمت کے تاجدار، آپ کا یہ غلام ایک ایسے راستے پر اکیلا کھڑا ہے جہاں ہر طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں۔ دعا کریں کہ میں اس راستے سے سلامتی سے نکل جاؤں، اور یہ بھی دعا کریں کہ جس نے مجھے غلامی کی جنزیروں سے آزاد کر کے شاہی تاج پہنایا، میں اس کی مرضی کے مطابق چل سکوں۔ خدا سے میری گزارش ہے کہ وہ مجھے نفس کی برائیوں سے بچائے اور میری وجہ سے اس کے بندوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ پہلی بار انہوں نے ایک سلطان کو اتنا عاجز اور نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے دیکھا، لیکن جو سمجھدار لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ سب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی طاقت اور جلال کا اثر تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان پر دعائیں کرتے ہوئے فرمایا، سلطان شمس الدین، تم شروع سے ہی بزرگوں کی دعاؤں کے سائے میں ہو۔ اللہ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے الگ الگ طریقے اپناتا ہے، کبھی کسی کا تاج اور شاہی رتبہ چھین کر آزماتا ہے تو کبھی کسی کو حکومت کی ذمہ داریوں میں ڈال کر،
کامیاب وہی ہوتا ہے جو ہر مشکل کے بیچ اپنے کردار کو پاک اور بے داغ رکھتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ پھر فرمایا، لیکن اس فقیر کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارا مددگار ہے اور ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ ہمیشہ عدل و انصاف کو قائم رکھنا، کیونکہ اللہ بے انصاف حکمرانوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ دعا پوری ہونے کے بعد سلطان شمش الدین التمش نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ چومے اور ادب سے واپس جانے لگے۔ جب وہ واپس جا رہے تھے تو لوگوں نے سنا کہ وہ بڑے جوش اور جذبے سے کہہ رہے تھے، میں اپنی بادشاہی پر گرو نہیں کرتا، بلکہ یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کا اثر ہے۔ جنہوں نے اپنی مبارک زبان سے مجھے سلطان کہا، اسی کی برکت سے میں آج بادشاہ ہوں۔ اسی زمانے میں حضرت شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ اور مشہور بزرگ حضرت خواجہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ بغداد سے دلی آئے۔ قاضی حمید الدین صاحب کو دھارمک سنگیت، جسے سیما کہا جاتا ہے، بہت پسند تھا۔ دلی کے کچھ صوفی بزرگ، جن میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل تھے، انہوں نے قاضی صاحب کی عزت میں سیما کی محفل رکھی، لیکن دلی کے علماء اس سیما کے سخت ورودھی تھے، جس کی وجہ سے انہیں قاضی صاحب اور دوسرے صوفیوں سے ناراضگی ہو گئی۔ مولانا رکن الدین سمرقندی، جو اس سمے کے بڑے عالم تھے، صوفیوں اور درویشوں کے خلاف ہو گئے۔ ایک بار سلطان شمش الدین التمش کے محل کے پاس دھارمک سنگیت سیما کی ایک محفل ہوئی۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا پتہ چلا تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب مولانا رکن الدین آئیں تو وہ لوگ چھپ جائیں، اگر وہ بنا اجازت کے اندر آئیں تو ہم ان کا ورودھ کریں گے۔ جب مولانا رکن الدین آئے تو گھر میں کسی کو نہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ اس معاملے کو ٹال دیا گیا، لیکن کئی اور علماء بھی سیما کے خلاف تھے۔ سلطان شمش الدین التمش کے دربار کے دو مشہور عالم، ملا امام الدین اور ملا جلال الدین، سیما کے خلاف تھے۔ انہوں نے اپنے اثر کا استعمال کرتے ہوئے التمش پر دباؤ ڈالا اور سیما کی محفلوں پر پابندی لگوا دی۔ پھر ایک خاص بیٹھک میں سلطان نے حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا تاکہ وہ علماء کے سوالوں کا جواب دیں۔ ملا امام الدین اور ملا جلال الدین نے ان سے پوچھا، کیا شریعت میں سیما حرام ہے یا حلال؟ قاضی صاحب نے گرم جوشی کے ساتھ جواب دیا، سیما ان لوگوں کے لیے حلال ہے جو اللہ کے قریب ہیں، اور ان لوگوں کے لیے حرام ہے جو کیول دنیا داری میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ نے علماء کے سوال کا جواب دینے کے بعد سلطان شمش الدین التمش سے کہا، کیا آپ کو یاد ہے جب آپ بچپن میں غلام تھے اور آپ کے مالک کے گھر میں سیما کی محفل ہو رہی تھی؟ آپ پوری رات ایک چراغ لے کر کھڑے رہے اور ان فقیروں نے آپ کی مدد سے خوش ہو کر دعا دی، اور انہی فقیروں کی دعا سے اللہ نے آپ کو بادشاہ بنا دیا۔ قاضی صاحب کی بات سن کر سلطان التمش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت بھاوک ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان نے قاضی صاحب کو آدر کے ساتھ ودا کیا۔ پھر سلطان خود بھی سیما کی محفلوں میں حصہ لینے لگے، اور یہ شوق اتنا بڑا